اللہ کا کرم تھا جو آج میں اس بھیانک جنگل سے بچ کر آ گیا۔ میرے دو ساتھیوں کے ساتھ جو ہوا اسے سن کر آپ لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی اور ڈر بھی لگے گا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کئی سال بیت گئے ہیں، پر آج بھی یہ مجھے ایک برے خواب کی طرح یاد ہے۔ میں اور میرے دو دوست ساحل اور اکرم، ہم تینوں بچپن کے بہترین دوست تھے۔ ساحل اور اکرم پڑھائی کرنے کے لیے شہر چلے گئے۔ شہری دنیا میں آ کر وہ اللہ سے دور ہو گئے اور موج مستیوں میں لگ گئے۔ گرمیوں میں وہ ایک بار ہمارے گاؤں آئے۔ رات کا وقت تھا۔ ساحل اور اکرم مجھ سے کہنے لگے، چلو یار کوثر، ہم تینوں آج اس جنگل کی طرف چلتے ہیں، بچپن کی خواہش اب پوری کرتے ہیں۔ بچپن میں تو ڈر لگتا تھا، اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں اور پتہ چل گیا ہے بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ تو میں نے ان سے کہا، پر یہ تو مجھے بتاؤ کہ کچھ دنوں پہلے ایک قافلہ جنگل سے گزرا پر واپس نہ آیا اور ان کی کھوپڑیاں جنگل کے اسی پیڑ پر ٹنگی ہوئی ملی جس کے بارے میں ہمیں بچپن سے بتایا جاتا تھا، تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ خبر تو ابھی کی ہے۔ تو ساحل بولا، کیا یار، اب تو یہ سب باتیں نہ کرو، بھوت یہ وہ، ہم تو ضرور جائیں گے، یہ سب جھوٹ ہے اور یہ کسی نے افواہ اڑائی ہوگی۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ ایسا نہ کرو، وہاں جانا مناسب نہیں ہے، یہ کوئی افواہ نہیں ہے، جنگل میں تو جنگلی جانور بھی ہے اور تم لوگ آدھی رات کے وقت وہاں جانا چاہتے ہو، یہ تو بالکل مناسب نہیں۔ تو وہ دونوں ہنسنے لگے اور کہا کہ ہمارے شہر میں یہ سب بھوت کی باتیں اور یہ سب دقیانوسی باتوں پر لوگ بہت ہنستے ہیں، تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں، لوگ ہم ہنس دیتے ہیں۔ اور وہ دونوں میرا مذاق اڑانے لگے، پھر کہنے لگے، تم ڈرپوک ہو، اسی لیے ہمیں نہ جانے دیتے ہو، نہ خود ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو۔ تو ان دونوں کے بہت زور لگانے پر میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ یہ صبح کا وقت تھا، ہم تینوں جنگل میں اندر جا چکے تھے اور جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، جنگلی جانوروں کی عجیب و غریب آوازیں ہمیں آنے لگی تیزی سے۔ میں نے ان سے اسی وقت کہا کہ دیکھو واپس چلو، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اس وقت ہمارا اس جنگل میں جانا بالکل ٹھیک نہیں، یہاں تو رات میں خطرہ ہے اور دن میں بھی خطرہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے، نہیں چلو، اب ہم آ گئے ہیں اور ارادہ ہے ہمارا کہ پورے جنگل کو پار کریں گے۔ میں مسلسل قرآنی آیتیں پڑھتے جا رہا تھا، پر ساحل اور اکرم گانے گاتے ہوئے اور گانے سنتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے وہی خوفناک درخت ملا جس پر انسانی کھوپڑیاں ٹنگی ہوئی تھی۔ میں تو خوف سے کانپ رہا تھا، پر وہ دونوں ہنس کے بولے، چلو ہم یہیں پر ٹینٹ لگا کر رکتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے، ان کھوپڑیوں کے ساتھ تھوڑا وقت تو گزار لیں۔ ہم تینوں وہیں رک گئے اور کھانے پینے لگے۔ اتنی دیر میں ساحل ایک کھوپڑی اتار کے اسے مارنا شروع ہو گیا اور کہنے لگا، کبھی تو بھی انسان تھا، آج تیرا یہ کیا حال ہو گیا کہ اب تو چل بھی نہیں سکتا ہے؟ چل اب تو کیا گانے سنے گا اس کھوپڑی کو؟ وہ کہنے لگا تو اچانک ہی اس کھوپڑی کے جبڑے عجیب طرح سے ہلے، جیسے کہہ رہا ہو، ہا 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 ہا۔ ساحل نے اسے دور پھینک دیا۔ میں نے کہا، یہاں سے بھاگو، یہاں بھوت ہے۔ پر اکرم کہنے لگا، کوثر تو پاگل ہے یا ہم دونوں کو بنا رہا ہے؟ بھوت کچھ نہیں ہوتا۔ میں ان کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا تھا، نہ وضاحتیں پیش کر سکتا تھا، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور میں ایک گاؤں کا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ لوگ میری بات نہیں سنیں گے، اسی لیے میں بس ان کو دیکھتا رہا، لیکن دل ہی دل میں بہت ڈر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ اتنی دیر میں اچانک ایک طرف سے روشنی آئی، وہ ایک جانب اشارہ کر رہی تھی۔ اکرم بولا، یہ روشنی کیسی ہے، چلو چل کر دیکھیں۔ ہم تینوں وہاں گئے تو دیکھا ایک کھنڈر ہے اور اس میں بھی کھوپڑیاں ٹنگی ہوئی ہیں۔ ان کھوپڑیوں کی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا۔ بے بسی کا عجیب ثبوت پیش کر رہی تھی وہ انسانی کھوپڑیاں کہ کتنی بے دردی سے ان کو مارا گیا ہے اور یہاں عجیب انداز میں ٹانگ دیا گیا ہے۔ میں ان سے کہنے لگا، یار مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ میں دوڑ کر
واپس اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور قرآنی سورہ پڑھنے لگا۔ وہ دونوں کہنے لگے تو ہے ہی ڈرپوک، چلو ہم جا کر اس کھنڈر میں دیکھتے ہیں۔ اور وہ دونوں اس کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ اچانک بہت تیز چیخوں کی آوازیں آنے لگی جس سے میرے دونوں کان پھٹ رہے تھے۔ وہ آوازیں ساحل اور اکرم کی تھی، بہت تیز آوازیں تھیں، اور ان چیخوں کے ساتھ میں وہاں بھاگا تو نہ ہی کھنڈر تھا اور نہ ہی روشنی، اور صرف خون ہی خون تھا۔ میں ڈر کے مارے پاگل ہو رہا تھا، آوازیں دے رہا تھا، ساحل، اکرم کہاں ہو؟ دیکھو اس طرح کا گھٹیا مذاق میرے ساتھ نہ کرو، میں اب ایک پل بھی یہاں نہیں رک سکتا ہوں۔ تم لوگوں کو میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو، ورنہ میں اکیلا واپس جا رہا ہوں۔ لیکن میری اس بات پر بھی وہ لوگ وہاں نہ آئے۔ اب میں سمجھا شاید جس جگہ ہم نے ٹینٹ لگایا ہوا ہے اور جہاں پر وہ پیڑ ہے اسی جگہ وہ لوگ چھپ کر بیٹھے ہوں گے۔ جب میں واپس بھاگتے ہوئے اس پیڑ کے پاس آیا تو اس درخت کے نیچے وہ لوگ موجود نہیں تھے۔ ہاں، جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا، وہ دل خراش منظر جو آج بھی میں بھول نہیں پاتا ہوں، اور چیخ چیخ کر رونے لگتا ہوں جب میں راتوں میں اٹھ جاتا ہوں۔ میرے دونوں دوستوں کی کھوپڑیاں، ساحل اور اکرم کی کھوپڑیاں اسی درخت پر ٹنگی ہوئی تھی اور ان میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور ان دونوں کی آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ اچانک دوسری کھوپڑیاں میرے اوپر گرنے لگی اور میں وہاں سے بھاگنے لگا اور زور زور سے قرآن پاک کی آیتوں کا ورد کرنے لگا۔ پھر میرے سامنے دو بہت بڑے شیطان کی صورت میں آدمی دکھے جن کے سروں پر سینگیں تھیں۔ ان کی وحشی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں سے بھی خون ٹپک رہا تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے اور میری جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کی جسامت ایسی طاقتور تھی کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی بھی انسان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ میں یہی سمجھا کہ اسی وجہ سے یہ اتنے لوگوں کو مارتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ وہ آدم خور تھے لیکن وہ انسان نہیں لگ رہے تھے، وہ کوئی اور مخلوق تھی۔ وہ میری طرف مسلسل بڑھ رہے تھے لیکن کچھ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ مجھے چھو نہیں پا رہے تھے۔ میں قرآنی آیتوں کو پڑھتے پڑھتے وہاں سے بھاگنے لگا۔ اے اللہ میری مدد کر، اے اللہ مجھے اس مشکل سے نکال، اے اللہ تو رحمان ہے، یہ شیطان ہے جو میرے پیچھے ہیں۔ وہ میرے پیچھے مسلسل بھاگ رہے تھے، بھاگتے جا رہے تھے، بھاگتے جا رہے تھے، اور میں پھر کسی چیز سے ٹکرایا اور زمین پر آ کر گر گیا، بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں تھا۔ پھر میرے پوچھنے پر مجھے میرے گھر والے بتانے لگے، تمہیں پورے 3 دن بعد ہوش آیا ہے، تمہارا بچنا تو ناممکن تھا، لیکن تمہارے منہ سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو سورہ جاری تھی وہ سورہ یاسین تھی۔ اور یہ بات کہی ہمارے گاؤں کی مسجد کے مولانا صاحب نے، کہنے لگے سورہ یاسین کی وجہ سے تم بچ گئے ہو، ورنہ وہ شیطان اتنے طاقتور ہیں کہ تم کو بھی نہیں چھوڑتے۔ پھر مجھے مولانا صاحب کی بات پر وہ منظر یاد آنے لگا جب میں بے ہوش ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ شیطان جو مجھے چھو نہیں پا رہے تھے وہ میرے قریب تھے اور میری کھوپڑی اکھاڑ سکتے تھے جس طرح انہوں نے دوسروں کو مارا تھا، پر وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر پا رہے تھے۔ سمجھ گیا کہ اس روز صبح ہی صبح میں نے سورہ یاسین پڑھی تھی، ورنہ جس طرح وہ میرے قریب آ رہے تھے اور جس طرح ان دونوں نے میرے دوستوں کو مارا تھا وہ میرا بھی تیا پاچا کر دیتے، پر اللہ کے کلام نے مجھے بچا لیا۔ میرے دوست جن کو میں نے کتنا سمجھایا کہ مت جاؤ اس جنگل میں، آدم خور شیطان پتہ نہیں کون سی مخلوق وہاں رہتی ہے، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی اور اپنی دیدہ دلیری کی وجہ سے اور شہری عادتوں کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آئے تھے صحیح سلامت، واپسی میں ان کی جان چلی گئی اور رہ گئی صرف ان کی کھوپڑیاں۔ میں بھی اسی طرح مارا جاتا، پر اللہ کے کلام نے مجھے بچا لیا۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ انسان جتنا پڑھ لکھ جائے لیکن ان باتوں کو ہرگز نہ بھولے کہ اللہ نے قرآن میں انسان کی حفاظت کے لیے جو کچھ فرمایا ہے، قرآنی صورتیں ہیں، قرآنی آیتیں ہیں، ان کا ورد کرتے رہا کریں۔
اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، کوئی شیطان اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ وہ شیطان ان کو تو کوئی ختم نہ کر سکا، پر اللہ نے جس طرح میری جان بچائی اس سے اندازہ ہو گیا کہ ہر ایک اگر قرآنی آیتوں اور صورتوں کا ورد کرتا رہے تو کوئی بھی ان کا بال بکا نہیں کر سکتا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے دونوں دوست نہ بچ سکے اور حالات کا شکار ہو گئے۔ جس بات کو وہ مذاق سمجھ رہے تھے اسی مذاق نے ان کی جان لے لی۔ وہ خونی جنگل آج بھی مشہور ہے، اس خونی جنگل میں آج بھی کوئی نہیں جاتا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس پیڑ پر ٹنگی ہوئی وہ کھوپڑیاں وہ سچ ہیں۔ وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہاں پر 2 شیطانی آدمی رہتے ہیں جو کسی کو نہیں بخشتے ہیں۔